السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ تمام ہی حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے یہ جناب حضرت قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے۔ حضرت کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ بتلائیے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یعنی ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، جیسا کہ آج کل فیشن چل رہا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ یہ فیشن کی زد میں آیا ہوا بھی معاملہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹوپی اوڑھنا مستحب ہے اور ہمارے علاقے میں مسلمانوں کا شعار اور مسلمانوں کی پہچان بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی عمامہ اور ٹوپی اوڑھا کرتے تھے، آپ سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور احرام کی حالت کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھنے کی کہیں صراحت نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں احرام کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھنے کی اجازت کہیں نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگرچہ مرد کے لیے سر ڈھکنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن بغیر کسی عذر اور مجبوری کے صرف سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ احادیث میں یہ بات بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر ٹوپی کے نماز ادا فرمائی ہے، لیکن ہاں ایک روایت جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر ٹوپی کے نماز ادا فرمائی ہے۔ لیکن یہ بات اور یہ استدلال، اس طرح سے دلیل دینا، یہ مکمل اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں ننگے سر ہونے کا، اس والی حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کے اندر ننگے سر ہونے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کپڑا ہی اتنا بڑا ہو کہ جس سے سر سے پیر تک پورا بدن ڈھک گیا ہو، اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ واقعتاً اس وقت سر کھلا ہوا ہی تھا، پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس سے صرف ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز تو ہے مگر افضل اور بہتر نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے، ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اصل حکم بھی یہی ہے کہ نماز کے وقت زیب و زینت اور آداب کا پورا خیال رکھا جائے اور ایسی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے کہ جو ادب اور وقار کے خلاف ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے بنی آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت زینت اختیار کرو، اور بلا شبہ صلحاء کے عرف میں ننگے سر رہنا ادب کے خلاف ہے، یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے۔ جو صلحاء لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے یہاں ننگے سر رہنا یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے، بے ادبی مانی جاتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صحابہ سے بکثرت ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی تعلیقاً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اثر منقول ہے۔ اس لیے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ہی افضل اور اولیٰ کہا جائے گا، اور بلا عذر قصداً اس کے خلاف کرنا مکروہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جو حدیث ابھی ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی نے کپڑے میں نماز پڑھی، تو اس حدیث سے ننگے سر نماز پڑھنے کا جواز تو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن افضلیت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ننگے سر نماز پڑھنا مجبوری میں آدمی کے لیے جائز ہے، مگر یہ افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھی جائے۔ اس مسئلے کو میں نے آپ کے سامنے بہت اچھی طرح بیان کر دیا ہے۔ اگر اب بھی اس کے اندر آپ کو کوئی شک یا شبہ ہو، یا آپ کے سمجھنے میں یا میرے سمجھانے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔